بستروں سے علیحدہ رہو، یہ بھی ایک سزا تجویز کی گئی. عورت کے ساتھ اس کے بستر سے علیحدہ رہا جائے تو پھر وہ عورت متوجہ ہوتی ہے اور اپنی غلطی کا احساس کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان بستروں سے علیحدہ رہو. اور اگر ایسا بھی نہ ہو، اس کے باوجود وہ نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مارو. اس پر لوگ واویلا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام جو ہے عورتوں کو ماننے کا حکم دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے، یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ ماننا کمپلسری ہے، بلکہ اسٹیپس بتائے گئے کہ پہلے انہیں سمجھائیں، دوسرے یہ کہ ان سے جو ہے بستروں سے علیحدہ رہیں، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس وقت صورت میں جب وہ نہیں مانتی ہے تو ہلکی سی مار سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تم انہیں زور سے نہ مارو اور کبھی چہرے پر نہ مارو. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. پھر قرآن کہتا ہے اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتی اور نشوز باقی ہے تو عورتوں میں سے ایک صاحب سمجھ آدمی حکم کو لے لیا جائے اور مرد آدمی کے ذریعے پاس سے ایک حکم کو لے لیا جائے، اور یہ دونوں لوگ اگر صلح کرنا چاہیں، معاملے کو سمجھ کر سلجھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ نکال دے گا. تو یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا تھے کہ عورت کی طرف سے ایک حکم ہو اور مرد کی طرف سے ایک حکم ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نوجوان بچوں کو بھیج دیتے ہیں، ذرا جھگڑا ہوا، انہوں نے ایک بات کہی تو وہ 10 بات آ کر کہہ دیتے ہیں اور اس طرح معاملہ ختم ہو جاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَصُلْحُ خیر، کہ صلح میں بہتری ہے. اور اگر وہ ان کے حکم ایک دوسرے کے مرد آدمی کا حکم عورت کا حکم مل کر معاملے کو درست کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا اگر تم واقعی انہیں چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر انہیں چھوڑ دو. اور ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا کہ عورتوں کو معلق نہیں رکھا جا سکتا، اور یہاں پہ بھی اس سورے میں یہ کہا گیا کہ تم ایک عورت کی طرف اتنا نہ جھک جاؤ کہ دوسرے کو معلق رکھ دو، اس کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے احکامات کو تمہیں ادا کرنا ہے اور ان کے حقوق کو تمہیں پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد آگے چل کر یہ فرمایا گیا کہ عورتوں کے مہر کو تم کو ادا کرنا ہے، اور اگر مہر تم نے بہت بھی دے دیا ہے تو انہیں واپس تم نہیں لے سکتے. اور پھر اس کے بعد اگر عورت جو ہے اور مرد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے بھی ذریعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی طلاق دے سکتا ہے بلکہ عورت بھی خلا لے سکتی ہے. اس کا حکم یہاں پر ہے. یہ کہا گیا کہ اگر عورت اور مرد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساتھ رہنے کی وجہ سے حدود اللہ کا پاس وہ لحاظ نہیں رکھ سکتے تو پھر مرد کو کچھ دے دلا کر عورت رخصت ہو سکتی ہے. یہ احکامات ہیں، اور آپ دیکھیں گے ان احکامات میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اسے نہ پھاڑنا. اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ترکے کا، جو آگے پہلے شروع میں ترکے کا احکامات ہے، اس میں کچھ موٹی موٹی باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں. فرمایا گیا پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے جو رشتہ دار مرتے ہیں تو مرد کا اس میں حصہ مقرر کر دیا ہے ان کے رشتہ داروں پر، اور عورت کے جو رشتہ داروں کا انتقال ہوتا ہے اس پر عورت کا حصہ رکھ دیا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا بڑا ہو، لیکن حصہ رکھا گیا. پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے معیشت کی ذمہ داری، روزی کی ذمہ داری مرد پر ڈالتا ہے. مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کو روٹی کھلائے، اسے پہننے کے لیے دے، اسے مکان مہیا کرے اور ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرے. معیشت کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام جو ہے اس میں ناانصافی کرتا ہے، عورت کو تو ایک حصہ دیتا ہے اور مرد کو 2 حصے دیتا ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام مرد کو جو ہے پر ذمہ داری ڈالتا ہے اور عورت پر ذمہ داری نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب بھی یہ حصے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اس حصوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے. عورت کو کہاں سے حصہ ملتا ہے؟ مرد کے انتقال ہونے پر اس کو حصہ ملتا ہے، اور پھر باپ کے انتقال پر اس کو حصہ ملتا ہے، بھائی اور بہن اگر لاولد ہو تو اس کو حصہ ملتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکامات کو بیان کیا اور بتایا، وہ سارے تفصیلات بتایا. اور یہ کہا گیا کہ یہ ترکہ اس وقت ہوگا جبکہ میت نے جو وصیت کی ہو اسے پورا کیا جائے اور جو خرچ اس کے اوپر آتا ہو اسے ادا کر دیا جائے.
یہ احکامات قرآن مجید دیتا ہے اور تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے کس کا کیا حق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک طرف تو مرد پر یہ ذمہ داری ہے، آج ہمارے یہاں ایسا ہے کہ مرد اور عورت کے ترکے میں برابر کا حصہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ دیا نہیں جاتا، اور خود مسلم معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حدود ہے اور جو اس کی حدود کو پھاندے گا اللہ تعالیٰ اسے باس پرس کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت بھی ہمیں اس سورے میں ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے اور صاحب امر کے درمیان اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ۔ پھر آگے چل کر قرآن مجید اور آگے بڑھتا ہے اور یہودیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، جب انہیں اللہ کے احکام کی طرف بلایا گیا کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے، تو ان لوگوں نے آپ سے اعراض کیا اور آپ سے ہٹ گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے معاملات کے لیے آپ کو حکم نہ بنائیں، اور جب آپ کسی بات کا فیصلہ کر لیں تو دل سے اسے قبول کریں اور دل میں ذری تنگی تک نہ محسوس کریں۔ یہ ہے اسلام کے احکامات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا جائے اور آپ کو جج بنایا جائے، اور جس بات کا فیصلہ کرے آدمی اس کے تعلق سے ذری بھی دل میں تنگی محسوس نہ کرے بلکہ بررضا رغبت اسے قبول کرے۔ پھر اس کے بعد آگے یہودیوں کے تعلق سے کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور ان کی سازشوں کا حال آپ کو معلوم ہو رہا ہے۔ اب بھی ان کو موقع ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اگر ایمان نہیں لاتے تو اللہ انہیں سخت سزا دے گا۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، اصرار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آتا ہے، موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کی۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہی یہ بات گزر چکی ہے، کہا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعائیں مغفرت کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ پھر اس کے بعد آگے منافقین کا تذکرہ بھی ملتا ہے اس صورت میں، اور کہا گیا کہ یہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کئی طرح کے منافقین ہیں۔ ایک تو وہ منافقین ہیں جو آپ سے بغض رکھتے ہیں اور آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور دوسرے منافق وہ ہیں جو حالات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ تھے، ان لوگوں کے ساتھ چونکہ یوں ہی تھے، اور پھر جب وہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اور آپ کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ پھر کچھ منافقین ایسے ہیں جو آپ سے کوئی غرض نہیں رکھتے، یا نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا تذکرہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب و کامران